اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام ان کے درمیان بھیجے گئے۔ وہ ان کے لیے روشنی بن کر آئے۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے دنیا میں نہیں کی۔ کیا تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو اور عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو؟ تم تو حد سے گزر جانے والے ہو۔ مگر قوم نے جواب دیا، اے لوط، ہمیں ان باتوں سے نجات دے دو، ہمیں گناہ سے کیا روکنا؟ یہ تو ہماری خواہش ہے، ہماری مرضی ہے۔ وہ گناہ میں فخر محسوس کرنے لگے، گلیوں میں فحاشی پھیل گئی، ان کے بازار زنا کے اڈے بن گئے۔ عورتوں نے پردہ چھوڑ دیا، مردوں نے حیا چھوڑ دی، اور بچے معصومیت کھو بیٹھے۔ لوط علیہ السلام دن رات روتے رہے۔ وہ اپنی قوم سے التجا کرتے، انہیں اللہ کا خوف دلاتے، لیکن قوم نے ان کا مذاق اڑایا۔ وہ کہتے، اے لوط، اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اللہ نے لوط علیہ السلام کے صبر کو آزمایا۔ پھر جب ظلم اور فحاشی اپنی انتہا کو پہنچی تو عرش الہی سے حکم آیا، اے لوط، بس اب چھوڑ دو، میرا عذاب آنے والا ہے۔ پھر ایک دن اللہ کے 3 فرشتے آئے، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں۔ وہ لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ جب قوم کے فاسق لوگوں نے انہیں دیکھا تو ان کے دلوں میں شہوت کی آگ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے لوط علیہ السلام کے دروازے پر دستک دی، کہنے لگے، انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ لوط علیہ السلام کانپ اٹھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، یہ میرے مہمان ہیں، اللہ سے ڈرو، میری بے عزتی نہ کرو۔ مگر وہ باز نہ آئے۔ پھر فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بس رات کی آخری حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور کوئی پیچھے نہ دیکھے۔ جیسے ہی لوط علیہ السلام نکلے، آسمان لرز اٹھا، زمین چیخ اٹھی، پھر ایک زوردار چیخ آئی، زمین الٹ دی گئی، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر۔ پھر آسمان سے آگ برسی، پتھروں کی بارش ہوئی جن پر ہر بدکار کا نام لکھا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو وہ بستی جو کل رات روشنیوں سے بھری تھی، آج مٹی اور پتھروں کا ڈھیر بن چکی تھی۔ وہ مقام آج بھی موجود ہے جسے دنیا بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کے نام سے جانتی ہے۔ وہ پانی جو وہاں بہتا ہے آج بھی زہریلا اور بے جان ہے، کوئی پرندہ وہاں نہیں اڑتا، کوئی مچھلی وہاں زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ وہ نشان ہے جو آج بھی انسان کو پکار رہا ہے کہ جو قوم زنا اور فحاشی میں ڈوب جائے اس کا انجام بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ آج بھی دنیا اسی راہ پر چل پڑی ہے، لباس چھوٹ گئے، حیا ختم ہو گئی، فحاشی کو ترقی کہا جانے لگا اور زنا کو محبت کا نام دے دیا گیا، لیکن اللہ کا قانون نہیں بدلا۔ وہی زمین، وہی آسمان اور وہی خالق آج بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ اے میرے بھائی، اے میری بہن، دنیا کی یہ لذت لمحوں کی ہے، مگر اس کا انجام ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اللہ سے ڈرو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے دل کو پاک رکھو، اور اس معاشرے کے بہاؤ میں مت بہو جہاں گناہ کو فخر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ جب حیا چلی جائے تو ایمان بھی ساتھ چلا جاتا ہے، اور جب ایمان چلا جائے تو اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں حیا اور پاکیزگی عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو فحاشی سے محفوظ رکھے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔